میں ڈاکٹر عبدالباری ہوں. میں نے 1968 میں لیاقت میڈیکل کالج سے گریجویشن کیا تھا اور اس کے بعد سے مسلسل پریکٹس میں ہوئی ہے. بلدیہ میں میری کلینک جو ہے 1980 میں اسٹیبلش ہوئی تھی اور اس وقت سے اب تک اللہ کا شکر میں مسلسل کام کر رہا ہوں. اس سے پہلے میں نے دوسری جگہوں پہ کام کیا, فوج میں بھی 3-3.5 سال کی زندگی گزاری, تو وہ الگ سی کہانی ہے. ذیابیطیز پہ بات کرتے ہیں. ذیابیطیز ایک ایسا مرض ہے جو کہ ایک کم انسولین ایک رطوبت ہے جسم کی, اس کی کمی سے واقع ہوتی ہے اور یہ یا تو پیدا ہی نہیں ہوتی سرے سے. یہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں ہوتا ہے, عام طور سے بچوں کی بیماری ہے اور سوائے انسولین کے اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ڈائبٹیز نمبر 2 جو ہے وہ بنیادی طور پر بڑوں کی بیماری ہے, عام طور سے 25-30 سال کے بعد سے دیکھی جاتی ہے اور آخر عمر تک ساتھ چلتی ہے. یہ اتنی تیزی کے ساتھ ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے کہ ہم خیر سے آج چوتھے نمبر پر آ گئے. خیر سے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, لیکن یہ ہماری لاپرواہی اور اس میں ہماری ورزش نہ کرنے کا, ہمارا جو لائف اسٹائل ہے اس کا بہت بڑا دخل ہے. تو اب اس کے اوپر آتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے. یا تو انسولین جس طرح میں نے پہلے کہا کہ پیدا ہی نہیں ہوتی, اور یا پیدا ہوتی ہے لیکن خون میں سرکولیٹ تو کر رہی ہوتی ہے لیکن وہ کام نہیں کرتی. تو انسولین جو ہے بہت ضروری ہے شوگر کو ختم کرنے کے لیے, جلانے کے لیے, اور اسی سے حرارے پیدا ہوتے ہیں اور وہ حرارے جو ہیں وہ ہماری دن کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. اب آتے ہیں ہم اس کے اوپر کہ انسولین کے علاج میں, انسولین میں ہمیں کرنا کیا ہے. بنیادی طور پر بہت تھوڑا سا اس میں عمل دخل ہے. ایک تو سب سے بنیادی چیز اس میں غذا کا پرہیز ہے. آپ کو چینی اور چینی سے بنی ہوئی کوئی چیز استعمال نہیں کریں. کوشش کریں بیکری کی چیزیں استعمال نہ کریں. کوشش کریں کولڈ ڈرنکس, آئس کریمس, اس قسم کی چیزیں استعمال نہ کریں. بہت میٹھے پھل, آم, کیلا, کھجور اگر کم سے کم استعمال کر سکتے ہیں تو. اس کے علاوہ اور پھل کھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو دوسرا حصہ ہے اس کا وہ عام طور سے یہ ہے کہ ہم سب ورزش نہیں کرتے. ہمارے ملک میں بدقسمتی سے ورزش کا کلچر ہی نہیں ہے. ورزش کریں, روزانہ 35 سے 40 منٹ واک کرنا, ہفتے میں 5 دن, جو کہ بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ اگر آپ پورا ہفتہ کر سکیں تو بہت بہتر ہے. یہ کر لیں, اور اس میں صرف ایک شرط ہوتی ہے, خالی پیٹ ہونا ہے آپ کو. یہ نہیں کہ کھانے کے فوراً بعد چلنا شروع کر دیں. اگر کسی وجہ سے کھانے کے بعد چلنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ کھانے کے 2 سے 2.5 گھنٹے کے بعد چلیں. اب آتے ہیں کہ خون کے جو سب یہ نالی, اس شوگر کا ذیابیطیز کا سب سے برا اثر ہے وہ خون کی 2 قسم کی نالیوں پر پڑتا ہے. ایک چھوٹی نالی اور ایک بڑی نالی. چھوٹی نالیوں پہ اثر پڑے تو اس کی وجہ سے فالج, دل کا اٹیک, گردوں کی بیماریاں, بینائی کا ختم ہونا, یہ بیماریاں ہیں اس کے لیے. اور اگر بڑی نالیوں پہ اثر پڑ جائے تو خدا نخواستہ ہاتھ پاؤں کٹ سکتے ہیں, اور بڑی تعداد میں دنیا میں ہاتھ پاؤں کٹتے ہیں. ٹھیک ہے. تو شوگر بھی ہمارے یہاں اتنی تیزی سے بڑھی ہے کہ ہم دنیا میں اس وقت چوتھے نمبر پر ہیں. یہ بہت بڑی تعداد ہے اور فکر کرنی چاہیے کہ آئندہ جا کے چند سالوں میں تو ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے. تو اب اس کے اوپر آ جاتے ہیں کہ اس میں صرف جس طرح میں نے پہلے کہا تھوڑا سا اپنے آپ کو بندوبست کرنا ہے, لائف اسٹائل چینج کریں, اس کے اوپر آئیں. اور پھر تیسرا حصہ جو علاج کا ہے, ورزش کریں. ورزش کرنے کے بعد تیسرا حصہ علاج کا جو ہے وہ دوائیوں پر ہے. اس میں کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ پہلے پرہیز سے کام چل جائے. اگر پرہیز سے کام نہ چلے تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کو ادویات, جو ایسی ادویات جو منہ سے لی جا سکے اس کا استعمال ہو. پھر نہ آئے تو خدا نخواستہ انسولین کا نمبر آتا ہے. اب جو دوائیاں ہیں اس میں جو چیز بہت ضروری ہے, چونکہ یہ بیماری بظاہر کوئی تکلیف, مطلب مریض کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی, تو مریض اس کو عام طور سے اگنور کرتا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ جس طرح غذا میں آپ پرہیز کرتے ہیں, ہر طرح کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ہر وقت, تو اس طریقے سے کوشش کریں کہ غذا میں ایک معتدل اعتدال زندگی کا حصہ ہے. اسلام بھی اس کی بہت تعلیم دیتا ہے کہ اعتدال برتیں زندگی میں, اپنی غذا میں اعتدال برتیں, اور اس کے علاوہ اس کے علاج میں اراد برتیں, اور اپنے معالج کو اس کو بار بار دکھا دیں. کوشش یہ کریں, اگر آپ کے پاس گلوکومیٹر ہے تو بہت اچھا ہے, گلوکومیٹر نہیں ہے تو بھی کم از کم ہفتے میں 3-4 ہفتے میں ایک بار ضرور اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیے, چیک کیجیے. دوسرا جو بہت جس میں ہم سب کمی کرتے ہیں کہ ہم پاؤں کے اپنے نگہداشت نہیں کرتے. پاؤں کی نگہداشت بہت ضروری ہے. عام طور سے تنگ جوتے پہننے سے جس میں کیرس فارمیشن ہو جاتی ہے, اور پھر وہ الٹیمیٹلی جا کے پاؤں سن ہو کے, اور وہ آدمی کو پتہ نہیں پڑتا, ختم ہو جاتا ہے. اس میں پاؤں کٹنے کی نوبت آتی ہے. کوشش کریں کہ پاؤں کی نگہداشت باہر رکھ کے, ناخن کاٹنے ہو تو برابر کر کے کاٹیں, ناخن کو بہت گہرا کاٹنے کی کوشش نہ کریں. کسی بھی زخم سے لاپرواہی نہ برتیں, کیونکہ وہ زخم خراب ہو کے مشکل کر سکتا ہے. یاد رکھیے, آپ کی ہر بیماری تھوڑے سے توجہ سے قابو میں آ سکتی ہے, اور اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور شوگر کو ایسے ہی پنپنے دیا تو یہ بیماری آپ کو قبر تک لے جا سکتی ہے. شکریہ.